اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن نمبر ہے 26، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا 26 کا لیسن نمبر 26، 26ویں سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ہاؤ ٹو لرن اے لینگویج اور ہاؤ شوڈ لرن اے لینگویج، اور وی کین سے اس کا جو ٹاپک ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں دا نیچرل وے ٹو لرن اے لینگویج، کہ زبان کو کیسے سیکھنا ہے یا اس کو کیسے سیکھنا چاہیے، یا پھر کون سا ایسا نیچرل وے ہے، قدرتی طریقہ کہ کسی بھی لینگویج کو پڑھا جا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب ہے how to learn a language or how should learn a language, the way to learn the natural way to learn a language، کہ آپ نے کسی بھی زبان کو اس کو قدرتی اور نیچرل فطری طریقے سے کیسے سیکھنا ہے۔ تو اس پہ میں ذرا یہاں پہ ڈیٹیل اس کی کچھ اس طرح سے اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمپل سا آسان فارمولا I would like to say کہ if I'm Punjabi, if I'm Urdu speaking and if I'm English speaking، تو dear students یاد رکھیں کہ جب میں پیدا ہوا، یہ اس مثال سے واضح میں کروں گا کہ جب میں پیدا ہوا تو جو میرے پیرنٹس تھے، اگر وہ اردو بولتے تھے گھر میں یا پنجابی بولتے تھے، تو بالکل پیدا ہونے کے بعد میں نے وہ سٹارٹ نہیں کر دی اردو یا پنجابی بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں بالکل 1 ماہ کا تھا، when I was very young, 1 month old، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ مجھے، میرے والدین کیا کرتے تھے کہ وہ اگر پنجابی میں بولتے تو میں پنجابی اس کا مطلب سنتا، اگر وہ اردو بولتے تھے تو میں اردو سنتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مہینے سے لے کے دوسرے تیسرے مہینے تک ایک ایسا پیریڈ رہا کہ جس میں جو بھی لینگویج تھی میں ان کو اسی طرح سے اسی لینگویج کو سنتا رہا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا لفظ تھا کہ بندہ سٹارٹ میں جو نیچرل بات ہے، پیرنٹس ہیں، والدین، ماں باپ، وہ اگر if I born in a Muslim home house، تو my parents they were Muslim، کہ I started speaking، کہ وہ مجھے they were trying to teach me how to say اللہ۔ جو پہلا لفظ میں نے سیکھا ہوگا، جو میرے پیرنٹس نے سکھایا، وہ ہے پاکستانی کلچر میں، مسلم کلچر میں یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، تو وہ لفظ ہے اللہ۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا لفظ اللہ ایسا لفظ تھا جو کہ میں نے 2-3 ماہ تک میرے پیرنٹس مجھے فوکس کرتے رہے اور میں سنتا رہا۔ تو وہ والا فیز میرا کیا تھا، اس کو میں کہہ رہا ہوں لسننگ فیز تھا، کہ پہلے ماہ سے لے کے چوتھے ماہ تک میں نے تیسرے ماہ تک ان کو سنا، اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں نے وہ لفظ جو تھا وہ میرے مائنڈ میں، میری ووکیبلری میں جو نا اتنا مائنڈ میں آ گیا کہ بار بار وہ لفظ سن کے وہ سٹور ہو گیا میری ووکیبلری میں، ذہن نشین ہوا۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ اللہ لفظ جو مجھے روزانہ ڈیلی بیسس پہ وہ مجھے پکارتے تھے کہ میں بولوں، ان کی یہی خواہش تھی۔ تو ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں نے وہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ تو اس کو میں ایسے کہوں گا کہ میرا جو گھر ہے وہ میرا پہلا سکول ہے میری لینگویج کا، اور میرے ٹیچر جو ہیں وہ میرے اپنے پیرنٹس ہیں، میرے اپنے والدین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیچرلی بات ہے کہ اگر میں اردو بولتا ہوں تو میرے پیرنٹس اردو بولتے تھے مجھ سے، اگر میں پنجابی بولتا ہوں تو میرے پیرنٹس پنجابی میں بات کرتے تھے۔ تو یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے، ایک ٹائم فیز وہ جو تھا اس میں جو وہ مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے وہی میں اپنا بولنے کی بعد میں نے وہی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا لفظ جو میں نے وہ اگر سیکھا اللہ، اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے عام طور پہ کہ وہ اب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ میرا نام پکارے،
والد چاہے گا کہ میرا بیٹا میرا نام پکارے پاپا، مدر چاہے گی کہ وہ میرا نام پکارے ماما. تو یہ اللہ، پاپا، ماما، امی، ابو، ماما، پاپا کہنا، تو یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے ابتدا میں جو سٹارٹ میں سیکھے. تو اللہ، پاپا، ماما میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، پہلے ان کو سنتا رہا، ایک ایسا فیز تھا، تو اس کو میں لسننگ کا کہہ رہا ہوں. اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ جو میں سن رہا تھا اب میں نے وہ بولنا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں اسپیکنگ. تو اس کا مطلب جب بھی آپ نے کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہے، تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہمیں کوئی بھی دنیا کی لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں اسی طریقے سے سیکھنی ہوگی کہ وی شوڈ گو فار لسننگ فرسٹ. ہمیں پہلے سننا ہوگا اور اس کے بعد پھر بولنا ہوگا. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر ہم انگلش بولنا چاہتے ہیں تو بجائے ہمیں بیسک ووکیبلری آ جائے، ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس ہوں اس طرح کا، تو ہم اس کو پہلے کیا کریں، سنیں اچھے سے کہ وہ کس طرح، ان کی ٹون، ان کی ساؤنڈ، ان کی پروناؤنسیشن کیا ہے، اس کو اچھے سے سنیں. انگلش جو ہے نا وہ سانگ سنیں، موویز دیکھیں، انگلش کو سنیں، کمنٹریز سنیں، پھر کیا کریں کہ اس طرح وہ جس ڈائلیکٹ ایکسنٹ کے ساتھ بول رہے ہیں اس طرح پھر بولیں. تو یہ وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس طرح گھر سے بندہ سٹارٹ کرتا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی فارمل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے بغیر کتابوں سے اردو اور پنجابی سیکھی سٹارٹ میں پیدا ہونے کے بعد. تو یہ اس کا طریقہ ہے. جب میں 3 سال کا 4 سال کا ہوا تو اس کا مطلب ہے جب میں اسکول گیا تو اسکول میں میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے پھر مجھے پنجابی یا اردو کیا کیا، ریڈ کرنا، ہاؤ ٹو ریڈ. میں نے اب جا کے اسکول میں فارمل جو ہے نا وہ میں نے رسمی تعلیم حاصل شروع کی. تو اس کا مطلب ریڈنگ بعد میں ہے، اسپیکنگ اس سے پہلے، اور لسننگ تو سب سے پہلے. پہلا سٹیپ ہونا چاہیے لسننگ کا، سننا، دوسرا ہونا چاہیے اسپیکنگ کا، تیسرا ریڈنگ کا. اور اینڈ میں میرے ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا پہلے تو کہ اللہ کیسے پڑھتے ہیں، اگر بکس میں لکھا ہوا پاپا کیسے پڑھتے ہیں، ماما کیسے پڑھتے ہیں. اور پھر مجھے اینڈ میں جب میں 5 سال کا 1 سال کے بعد جب مجھے وہ سارے الفابیٹس آ گئے، مجھے جو ہے وہ ابتدائی جو لینگویج تھی پنجابی اور اردو کے وہ حروف تہجی آ گئے، تو مجھے میرے ٹیچر نے اس کو پڑھنا اور اینڈ پہ اللہ اور پاپا ماما لکھنا سکھایا. نہ کہ میں جب اپنا چھوٹا سا تھا بچہ 3 ماہ کا 6 ماہ کا سال کا، مجھے اس ٹائم اللہ ایسے نہیں لکھنا آتا تھا، نہ مجھے اس طرح پاپا اس طرح لکھنا آتا تھا، نہ مجھے اس طرح ماما لکھنا آتا تھا. تو میں نے یہ جو اردو کی رائٹنگ ہے یہ میں نے اسکول سے جا کے پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارمل ایجوکیشن ہے جو اسکول سے میرے ٹیچرز نے مجھے سکھائی. لیکن لسننگ اور اسپیکنگ کا یہ جو فیز ہے، یہ میں نے وہ لینگویج اردو وہ میں نے اپنے گھر سے ہی سننا اور بولنا شروع کی. اور یہ جو ریڈنگ اور رائٹنگ ہے، پڑھنا اور لکھنا، یہ میں نے فارمل جا کے اسکول سے حاصل کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا شارٹ سا فارمولا میں نے یہاں پہ لکھا ہے، دیٹ از کالڈ LSRW. means L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, and W stands for writing. تو یہ ہے سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اگر ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پہلے فونکس کو سنیں اور یہ نہیں کہ ہم گرامر پہ چلے جائیں، تو اس کے بعد اگر میں کہوں کہ اب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب ووکیبلری ہے، آپ کے پاس اینٹیں ہیں، تو اینٹوں کو اب وہ کس طرح سیمنٹ کے ساتھ، گارے کے ساتھ اس کو ترتیب سے لگا کے ہم نے کیسے وہ اسٹریٹ ایک دیوار بنانی ہے، بلڈنگ کیسے کھڑی کر دی ہیں، تو یہ چیزیں بعد کی ہیں. اس کی مثال ایسا ہے کہ ہم نے ایک نیا کمرہ بنایا. اب کمرے کو بنانے سے پہلے ان اینٹوں کی ترتیب لگانا، وہ پروفیشنل کام. جب ایک کمرہ تیار ہو جاتا ہے
اور اس کے بعد ہم وہ سادہ کمرے کو جس طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب اس سٹیپ کو میں کہوں گا کہ گرامر، سینٹنس سٹرکچر، پارٹس آف اسپیچ، یہ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اس کے بعد والی خوبصورتی ہیں۔ ہمیں گرامر بھی پڑھنی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وداؤٹ گرامر وی کین اسپیک فلوئنٹ انگلش اور فلوئنٹ اردو، یہ ہمیں اس ٹائم آئے گی جب ہم پہلے ہمارے پاس ورڈز ہیں، پھر سینٹنس سٹرکچر، گرامر، کہاں پہ کیا آنا ہے، پارٹس آف اسپیچ، ورب، پروورب، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیوز، کنجنکشنز، انٹرجیکشنز، اس طرح کے جو بھی ایٹسیکٹرا وہ ہم بعد میں کریں۔ اس کا مطلب نیچرل جو وے ہے وہ میری نظر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہی ہونا چاہیے سب کے لیے۔ آئی ہوپ کہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اس پیٹرن کو اگر ہم فالو کریں تو اٹ ول بی اے گریٹ I think for me and for all of the students I hope it will be the same۔ اب یہاں پہ ایریا ٹو ایریا اور ریجنز میں نے یہاں پہ لکھا ہے ٹیریٹری، ایک اور ٹیریٹری۔ اب یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر میں ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ جو ڈائلیکٹ ایکسنٹ ہے، اگر دیکھیں اردو اور پنجابی اگر میں نے سیکھی تو میرا جو لہجہ ہوگا اردو بولنے کا یا پھر پنجابی بولنے کا وہ ایسا نہیں ہوگا جو لاہور یا ملتان میں رہنے والے ہیں، یا پھر گجرانوالہ میں کوئی رہنے والا ہے، سیالکوٹ میں یا اسلام آباد، پنڈی میں یا پھر کراچی میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نیچرل یہ بات ہے کہ ہم تقریباً 80 to 100 کلومیٹر جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایریا وائز اٹس اے نیچرل فنامنا اور پروسیس کے ڈائلیکٹ ایکسنٹ چینج ہوتا ہے۔ ساہیوال، ملتان اور گجرانوالہ اور اپنا راول پنڈی میں اگر مثال دوں، رہنے والے جو عوام ہیں ہمارے دوست، وہ پنجابی اس طرح کے لہجے سے نہیں بولتے، ہر ایریا کا ایک مخصوص ڈائلیکٹ ایکسنٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ جو میری اردو لاہور والے جو بولتے ہیں، جو کراچی والے بولتے ہیں، اس میں فرق ہوگا۔ تو یہ اٹ میٹرز الاٹ کہ ایک چیز یہاں پہ وہ جو قابل ذکر ہے، انتہائی قابل ذکر، وہ یہی ہے کہ ایریا ٹو ایریا، ریجنز اور ٹیریٹریز، ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں الگ جو ہے نا وہ پروناؤنسیشن کے ساتھ بولی جائے گی۔ اسی طرح چائنا میں بھی ایسے ہے کہ بیجنگ میں خواہ ہے، پھوتوں خواہ ہے، ہم اس کو مینڈرن بول رہے ہیں، لیکن بٹ ان تائیوان یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ٹریڈیشنل ہے۔ جو اب ہانگ کانگ ہے، شنجن ہے، شنجن کے علاوہ کوانچو ہے، وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کینٹونیز بولتے ہیں، اور سنگاپور اور ملائیشیا میں اگر بولنی جانے والے تو وہ بھی مینڈرن ہے۔ تو جو مین لینڈ چائنا ہے وہاں پہ چائنیز سمپلیفائڈ مینڈرن بولی جاتی ہے، اور باقی ایریا میں ڈیو ٹو دے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس اینڈ ایکسنٹ ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ، جس طرح ہم پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں، ہم سندھ میں سندھی بولتے ہیں، اور اس طرح KPK میں رہنے والے وہ پختون جو ہمارے بھائی ہیں وہ پشتو بولتے ہیں، کشمیری بولی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ ایریا میں ڈفرینٹ پروونسز میں ود ڈفرینٹ جو اپنا ڈائلیکٹ اور ایکسنٹ کے ساتھ وہاں کی لوکل لینگویج بولی جائے گی، اور اگر وہ اردو بھی بولیں گے ٹھیک ہے تو وہ اس میں وہ ان کا وہ اس طرح کا انفلوئنس ہوگا، اس طرح کا وہ ساری چیزیں ہوں گی کہ بندہ ایسا لگے گا کہ اردو بول رہا ہے تو لیکن اس کا ڈائلیکٹ ایکسنٹ جو ہے وہ مور کلوز ٹو، اگر لاہور میں رہ رہا ہے تو لاہور کے ساتھ، اگر پنجابی کے ساتھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہوگا۔ تو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو چائنیز پڑھنی ہے وہ ہم نے مینڈرن، ہم نے جو پڑھنی ہے پھوتوں خواہ خائیں یا پھر چونگ ون پڑھنی ہے۔ یہاں پہ ایسے ہی ایک مثال دوں گا، اگر پاکستان میں ایک بندہ جس کو اردو آتی ہے، وہ چاہے KPK میں چلا جائے، وہ پنجاب میں چلا جائے، وہ سندھ میں چلا جائے، وہ اپنا کشمیر میں چلا جائے، وہ گلگت بلتستان میں چلا جائے، اگر اس کو اردو آتی ہے تو نو پرابلم، وہ ہر جگہ پہ سروائیو کر لے گا۔ تو اسی طرح کی مثال ہے کہ KPK کے علاوہ جہاں پہ بھی مرضی دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کو اردو آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دنیا میں آپ نے کوئی چائنیز اسٹینڈرڈ پڑھنی ہے
تو وہ پھوتوں خواہ ہے، وہ خائی ہے، وہ چونگ ون ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، مینڈرن بولتے ہیں۔ تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اور ہم نے جو پڑھنی ہے وہ اسٹینڈرڈ چائنیز پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، ہوپ کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، زائچین۔